ونجے کوئی پریشانی والی کوئی کیفیت ایسی بن ونجے نفل نماز تو بڑی دور دی گل ہے، اساں تے فرض نماز بھی بھول ویندے ہیں اس صورتحال دے اندر، جبکہ اللہ کیا فرمیندے پے ہیں، ہر چیز دا حل قرآن دے اندر موجود ہے، ہر چیز دا حل قرآن دے اندر موجود ہے، اور اس چیز دا حل بھی اللہ نے سانو قرآن دے اندر دس دیتا ہے کہ جس وقت کوئی پریشانی آوے اور تسا چاہتے ہو کہ اللہ دی نصرت فوراً تواڈے کول آ وجے تو کرنا کیا ہے، وضو کرو، مسجد دی طرف چلے ونجو یا مصلی تے کھڑے تھی ونجو اور صبر دا دامن پکڑ کے رکھو، اللہ دی نصرت تواڈے ہر حال دے اندر شامل تھی ویسی۔ لیکن کیا ہے کہ اسا اس قدر بے راہ روی دا شکار ہو گئے ہیں، اتنے اجلت باز ہو گئے ہیں، سارا اس طرف دھیان ہی نہیں رہتا۔ اور امت نو جس گھرانے تو قرآن دی تعلیمات پہنچیاں ہیں، جس گھرانے نے امت نو قرآن دی تعلیمات سکھائیاں ہیں، اگر کربلا دے میدان دے اندر اس گھرانے دے اتنے کوئی مشکل آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، آج دے لوگ آدھے ہیں کہ عورتاں بے پردہ ہو گئیاں، خیمیاں تو باہر نکل گئیاں، چیخن چلاون لگ گئیاں، روون پٹن لگ گئیاں۔ آپ سوچو ذرا، جس گھرانے تو قرآن دی تعلیمات امت تک پہنچیاں ہمیں، کیا وہ خود گھرانے والے قرآن دے منافی چل سکتے ہیں؟ کیا آپ سوچو ذرا تساں، کیا امام علی مقام نے اس وقت صبر دا دامن نہ پکڑا ہو سی کہ جنہاں تو قرآن سارے تک پہنچا ہے؟ اور قرآن دے بارے کیا فرمایا، جتھاں اللہ دے حبیب نے اپنی آل دا تعارف کروایا، آپ نے کیا فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین۔ آپ نے متعدد علماء کو سنا ہو سی، آقا فرما گئے کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزاں چھوڑ کے ویندا پیا، کتاب اللہ و اطرتہ، ایک اللہ دی کتاب اور دوسری اپنی آل۔ سوچو ذرا اس لمحے نو سوچو کہ جس وقت آقا نے مدینہ دی سرزمین تے کھڑے ہو کے آقا نے ایک خطبے دے اندر ارشاد فرمایا، اس چیز نو سنن والے کون ہیں؟ آقا کس نو فرمیندے پین کہ تمہارے درمیان چھوڑ کے ویندا پیاں؟ اگر اج کوئی شخص ممبر رسول تے بیٹھ کے صحابہ دے خلاف گفتگو کردا ہے، کوئی توہین امیز گفتگو کردا ہے، تو اس نو دسو کہ آقا کس دے بارے آ کے گئے، کس دے درمیان میں چھوڑ کے وینا پیاں، ایک اللہ دی کتاب اور دوسری اپنی آل۔ آقا کس دے درمیان چھوڑ کے ویندے پے ہیں؟ تاریخ دی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ گنو تو کو ہر مقام تے صحابہ مل سکتے، کہیں مرکز دے اتو تساں کہیں کتاب کو اٹھا گنو، تاریخ دے کوئی حوالے نو اٹھا گنو تو کوئی صحابہ مل سن۔ گھر دا کوئی فرد ہوئے نا، گھر دا کوئی فرد ہوئے اور اس نے کسی ضروری کام تو کہیں جگہ دا سفر کرنا ہوئے اور اس دے پیچھا معاملات ہوئے، ذمہ داریاں ہوئے جس نے اس نے ادا کرنا ہوئے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں اپنے معاملات ایسے انسان دے سپرد کر کے ونجے جس تے اس نو یقین ہوئے کہ میری غیر موجودگی دے اندر میرے معاملات نو بخوبی احسن ادا کرے سی۔ آقا نے سانو دسا دیتا، اس احادیث دے اندر تساں پڑھو، آقا نے سانو دسا دیتا کہ میں کتاب اللہ دی کتاب اپنی آل ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و بلال دے درمیان چھوڑ کے ویندا پیاں۔ آقا یہ دسا گئے ہیں کہ میں کو انہاں تے اتنا ہی یقین ہے جتنا اپنے رب تے یقین ہے، میں کو انہاں تے اتنا ہی یقین ہے کہ میری آل اور میری کتاب کو تنہا نہ چھوڑے سن، نہ یہ کتاب دی عظمت تے کوئی آن چاون دے سن، نہ میری آل میں لٹن دے سن۔ آقا نو یقین ہاں، اور آج تاریخ اس چیز دی شاہد گواہ ہے کہ 15 صدیاں گزر گئیاں ہیں، انہاں دی نسلاں تو چلتے ہوئے اج کتاب بھی انہاں دے درمیان ہے اور حضور دی آل بھی انہاں دے درمیان ہے۔ کچھ طبقات ایسے ہیں جنہاں کول اللہ دی کتاب ہے لیکن آل کوئی نہیں ہے، اور کچھ طبقات ایسے ہیں جنہاں کول آل ہے اللہ دی کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس روئے زمین دوتے اساں اللہ دے خوش بخت لوگ ہیں کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھی عطا کیتی ہے اور حضور دی آل بھی عطا کیتی ہے۔ سنیو اپنے مقدر تے ناز کرو، سادہ یہ عقیدہ ہے، سادہ یہ ایمان ہے کہ جس جوان جیا جوان کسے امت اچ پیدا نہیں ہویا اس جوان ابو بکر صدیق آدھے۔ سارا یہ ایمان ہے کہ جنہاں دی منشا اور خواہش دے مطابق یکے بعد دیگرے قرآن دے اندر شریعت نے مختلف احکامات بھیجے، بعض روایات دے اندر اندر کہ 20 احکامات نازل ہوئے جس دے اندر حرمت خامہ دا مقام ہے، شراب دی ممانعت ہے، نماز واسطے آزان دا حکم ہے، پردے دا حکم ہے، جنہاں دی منشا دے مطابق
شریعت دے وڈے وڈے احکامات نازل ہوئے، اس حق در جوان نو اساں اپنے عقیدے دے اندر عمر ابن الخطاب اور جنہاں نے اسلام دے آمن تو بعد تا دم شہادت ہر روز کئی مرتبہ جنت خرید کیتی ہے، اس نے عثمان ذو النورین نہ دے اور جنہاں دے سامنے حق نہیں ٹھہر سکتا۔ ایمان اور منافقت دے درمیان جو فاصلے والی لکیر ہے، اس نے اپنے ایمان دے اندر علی آ ہے۔ سارا تے یہ عقیدہ ہے، اساں تو اس چیز نو منن والے ہیں جو اللہ نے اے انہاں دی نسلاں چلدیاں ہوئیں آج آ گئی ہیں کہ جنہاں دے درمیان اللہ دی کتاب بھی ہے اور حضور دی آل بھی ہے۔ اور حضور نے اس مقام پہ کیا فرمایا؟ نہیں یفتارقا، کہ میری آل دی ہر دور دے اندر ایک پہچان ہو سی۔ کیا پہچان ہو سی؟ کہ او کدیں کتاب اللہ تو، اللہ دی کتاب تو لن یفتارقا جدا نہ ہو سکے، نہ کتاب انہاں تو جدا ہو سی نہ او کتاب تو جدا ہو سی، حتی یاردا علیہ الحوض۔ آپ نے فرمایا کہ محشر دے دن، یہاں تک کہ محشر دے دن بروز قیامت مقام حوض دے اتے بھی میری آل بھی اٹھائی ہو سی، میرا قرآن بھی اٹھائی ہو سی۔ یہ پہچان دس دیتی ہے۔ اور ذرا سوچو کہ جنہاں دے نال خود قرآن ہوئے، جنہاں دے کردار دے اندر قرآن ہوئے، کیا او کربلا دے میدان دے اندر روندے پیٹ دے رہے ہو سکتے؟ آج دا کوئی مفسر، کوئی مفتی تو کوئی تنبیہ کے دسے کہ جس وقت کربلا دے اندر زیادتیاں اور ظلم شروع ہوئے، کیا نبی دی اولاد نے اتھے رومنا پٹنا شروع کر دیتا ہے؟ کیا انہاں دا اپنا کردار قرآن دے منافی ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہے۔ اس چیز نو سمجھو۔ حضرت علامہ اقبال فرمیندے ہیں، او تو کو میں امام حسین دا کردار سمجھاواں کہ انہاں دا کردار کیا ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرمیندے ہیں کہ میں فارسی نو پڑھا، عربی نو پڑھا، متعدد زبانہ تے مینوں عبور ہا اور لوگ میں کو علامہ سے دیندے ہیں، لیکن جس وقت میں قرآن نو پڑھنا شروع کیتا، قرآن دے اندر کئی مقامات ایسے آ گئے، کئی آیات ایسی آ گئیاں جنہاں دے رمز میری سمجھ تو بالا تر ہیں، جنہاں تو میں پردہ نہ اٹھا سکدا۔ سمجھ نہیں آندا کہ اللہ نے ان آیات دے اندر کیا آکھن دی کوشش کیتی ہے، ول کیا کیتا؟ او آدھن کے رمز قرآن از حسین آموختین، کہ ودن کہ جس وقت میں قرآن نو پڑھا، قرآن سمجھ نہیں آندا پیا، ودن ول میں قرآن کو پڑھا، جس ٹائم قرآن سمجھ نہیں آیا ول میں حسین کو پڑھا، حسین نو پڑھا تو قرآن سمجھ آ گیا۔ رمز قرآن حسین سمجھیں دے پہ ہیں۔ اور آج کوئی بھی شخص انہاں دی ذات دے اتے کسی قسم دا فتویٰ لا دے وے کہ حسین سیاست کر دے ہیں، نبی دے گھرانے دے اتے اتنا وجہ تہمت لا دے جنہاں دے در تو ایک قرآن دی تعلیمات امت تک پہنچیاں ہیں، کیا انہاں دے اپنے کردار قرآن دے منافی ہو سکتے ہیں؟ کربلا نے سب کو ایک میسج اور ایک پیغام دیتا ہے۔ تسا امام زین العابدین آپ فرمیندے ہیں، وعدن کہ اللہ رب العزت دی عظمت دی قسم ہے کہ جس وقت مدینہ تو مکہ اور مکہ تو سوئے کربلا ایک قافلہ چلا، میں اس قافلے دے نال ہوں، اور عاشورہ تو بعد جس وقت اس قافلے نے دمشق اور شام دا سفر کیتا، اس تو بعد دوبارہ ول مدینہ آسا گئے، میں اس سفر دے نال ہم۔ آپ فرمیندے ہیں کہ جس وقت عاشورہ دی دیوار ہا، سارے آپ دے خاندان دے لوگ کٹے ہوئے ہیں، حضرت بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ آپ دے خیمے دے باہر، آپ دے خیمے دے باہر آپ دے بھانجے، آپ دی اولاد، آپ دے بھتیجے کٹے ہوئے پے ہیں۔ آپ فرمیندے ہیں کہ اللہ دی عظمت دی قسم ہے کہ جس وقت میں انہوں دے خیمے دے اندر گیا ہاں، آپ اس وقت بھی مسلط ہیں۔ آپ فرمیندے ہیں کہ عاشورہ دی رات بھی آپ دی تہجد دی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ انہوں دا کردار ہے۔ اور آج اسا اپنے آپ کو دیکھوں، سارے کرکٹ میچ ہوندے ہیں، اسا تاش دی بازی کھیلنی ہوندی، اسا نماز نو چھوڑ دیندے ہیں۔ انہوں دا کردار دیکھو کہ 22,000 فوج ہے سامنے، ہتھاں تلوار گھن کے کھڑے ہیں تے، لیکن انہاں رب دے قرآن نو بھولے ہیں، نہ رب دی نماز نو بھولے ہیں۔ یہ ایک میسج، ایک پیغام ہے جو انہوں نے سارے تک پہنچایا ہے۔ اور لوگ ارادے ہیں کہ جس وقت ایک خانوادے نو کٹا گیا، ذبح کیتا گیا، شہید کیتا گیا، اور جڑیاں پاک بیبیاں ہیں وہ اپنے خیمیاں تو باہر نکل آئیاں، بے پردہ ہو گئیاں، ماتم اور نوحہ کا نام والا ماحول بن گیا۔ حضرت بی بی زینب یہ تو فاطمہ سلام اللہ علیہ دی بیٹی ہے نا، یہ تو انہاں دی بیٹی ہے۔ او میں تو انہاں دے گھر دی خادمہ دی صبر دی کیفیت سناواں کہ انہاں دا صبر کیا حال۔ صحابہ بیٹھے ہیں،
جاؤ کا امراتن الى النبی صلی اللہ تعالی